اگرچہ خشک پڑے ہیں کئی زمانے سے، جو رو میں آئیں تو دریا بنا بھی سکتے ہیں۔ ہوائے طہر الجھتی ہے کیوں چراغوں سے، ہوائے طہر الجھتی ہے کیوں چراغوں سے، بھڑک اٹھے تو یہ تجھ کو جلا بھی سکتے ہیں۔ آزادی کے حوالے سے پاکستان زندہ باد کے عنوان کے حوالے سے چند ایک باتیں سماعت فرما لیں۔ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ ہمیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بات سمجھانی آپ، اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی سا مقصد جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا ٹارگٹ ہے، منزل ہے، اس کے لیے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، اور یہ پاکستان ایک بہت بڑی ایک منزل تھی، ایک مقصد تھا۔ اس کو جب حاصل کرنے کے لیے تمام مسلمان اکٹھے ہوئے تو اس ملک کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، اسے معرض وجود میں لانے کے لیے کیا بنیاد تھی؟ بولے آپ، کیا بنیاد تھی؟ لا الہ محمد رسول اللہ، یہ ایک بنیاد ہے۔ یہ اتنی بڑی مسجد آپ کے سامنے ہے، اس سے بڑی بڑی عمارتیں ہوتی، کئی کئی منزلیں ہوتی، اس کی ایک بنیاد ہے۔ جب بنانے والوں نے اس کو بنانے کا ارادہ کیا، انہوں نے سوچا اس کی بنیاد اس طرح سے مضبوط بنائی جائے کہ یہ عمارت کھڑی رہے، استوار رہے، مضبوط رہے۔ اگر خدا نخواستہ بنیاد کمزور ہوتی تو یہ عمارت اپنی جگہ پہ نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، کمزور ہو جاتی۔ بنیاد کمزور تو عمارت بھی، بولیے اونچی آواز سے، بنیاد بڑی مضبوط تھی ہماری، اور بنیاد وہ تھی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها، ہماری بنیاد وہ تھی، بنیاد بڑی مضبوط تھی۔ تؤتی اکولھا، ہمیں وہ پھل تو نہیں ملا، ہمارے بڑوں نے جو بنیاد رکھی تھی وہ بڑی مضبوط تھی، لیکن آگے ہوا کیا؟ بالکل برعکس۔ آج آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا جو یوم آزادی ہے کون سا ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو یار۔ 77واں 76واں 76 سال، 76 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوتے۔ کتنی نسلیں کھپ گئی ہیں اس پاکستان میں 76 سال۔ حاصل کیا ہوا ہے؟
حاصل کیا ہوا ہے؟ چوریاں کم ہو گئی ہیں، ڈکیتیاں کم ہو گئی ہیں، راہ زنی کم ہو گئی ہے، زنا کم ہو گیا ہے۔ آج تو زنا تعلیمی اداروں میں ایسے لگتا ہے تعلیمی ادارے نہیں، زنا خانے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، بنیاد بڑی مضبوط تھی، لیکن ہم نے کمزور کیا اسے، اور برابر کمزور کیے جا رہے ہیں ہم۔ یہ عمارت جو پاکستان کی شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ مضبوط ہو سکتی ہے اگر ہم اس نظریے کے ساتھ کیا کریں؟ انصاف کریں۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں سنسیئر ہو جائے، ہم اپنے اس نظریے کے ساتھ وفا کریں۔ آج بھی یہ پاکستان مضبوط تر ملک کی حیثیت سے سامنے آ سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک پاکستان؟ وہ آگے نے پنجابی چ اپنی شے ہوئے نا، ادی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ باہر جا کے پوچھیں آپ کے بارے میں کہ پاکستانی جو ہیں یار بڑے جذبے والی قوم، بڑی جرت والی قوم۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم، وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور غالباً یہ جب وہ سینا کی وادیوں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، سن 68 کی بات ہے، 67 کی بات، یہ اس وقت زیر تعلیم تھے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی مسجد نبوی کی۔ حالانکہ حرمین کا جو نظام ہے نا بہت زبردست ہے، لائٹ چلی گئی، ادھر سے خطرات بھی ہیں، ادھر مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ بھی ہو رہی ہے، جولان کی پہاڑیاں ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچانک لوگوں میں ایک ہیجانی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی کہ کہیں لائٹ چلی گئی ہے، بلیک آؤٹ ہو گیا ہے، اسرائیل کہیں حملہ تو نہیں کر رہا مدینہ پہ یا مکہ پہ یا سعودیہ پہ۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے صف میں بیٹھا تھا، لوگ نا ایسے شور سا بلند ہوا، اللہ خیر کرے۔ ایک عربی بچہ وہ کھڑا ہوا درمیان سے، اور اس نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بچہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرے ہم وطنوں، میرے عرب بھائیوں، جب تک اس خطے پر، اس خطے ارضی پر پاکستان موجود ہے، اس وقت تک اسرائیل کی جرت نہیں کہ وہ مکہ مدینہ پہ حملہ کر سکے۔ ہم یار کیا قوم ہے، لیکن میں اپنے آپ کو قوم نہیں کہوں گا، حضرات بیٹھے ہیں، اگر ہم قوم ہوتے تو ہم ایسے ذلیل نہ ہوتے۔ ہم 76 سال ہو گئے، ہمیں قومیت کا علم ہی نہیں ہے کہ قوم ہوتی کیا چیز ہے۔ یہ قوم نہیں ہے، ہم وہ بکریوں کا اور بھیڑوں کا ریوڑ ہیں، جدھر کوئی ہانکتا ہے ہم چل نہیں پڑتے ہیں، ہمیں جو جدھر لینا چاہے ادھر ہی لے جاتا ہے۔ قوم مذہب سے ہے، قوم بولو بولو، قوم مذہب سے ہے، مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں، اقبال کہتے ہیں۔ اتنی غداری، مذہب سے غداری، دین سے غداری، نظام سے غداری، دستور جو ہم مسلمانوں کا ہے اس سے غداری، ہمارے ضابطۂ حیات سے ہم غداری کر رہے ہیں، اور ہمارے ارادے دیکھو کتنے بڑے ہیں۔
اگر ہم ہوتے نا وفا کرنے والے، پھر دیکھتے کہ آج جیسے ابھی پہلے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہم ذلیل ہو گئے یار، کشکول لیے ہوئے ہم سامنے. قوم بنو، قوم جرت پیدا کرو، مذہب سے غداری. میں اس سمت میں نہیں جاتا، چھوڑیے. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. اس ملک پاکستان کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ تعبیر پوری کرو، تعبیر پوری کرو اس مصور پاکستان کی. اور اس نے کیا کہا تھا؟ تو نمی دانی کے آئینے تو چیز. وہ بنیاد انہوں نے رکھی تھی اس پاکستان کی. یہ گھوڑے پال لوگ، سیاستدان، گھوڑوں کے اوپر مالش کرنے والے، مربے لینے والے، قربانیاں علماء حق نے دی. یار لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، میں کہتا ہوں قائد اعظم بہت زیرک انسان تھا. اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے سیاستدانوں کا انتخاب نہیں کیا. اس نے کہا لیاقت علی خان تم چلو مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرا دو. چودھری رحمت علی سے کہا تو جا کے مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرا دے. نہیں، اس نے اعتماد کیا علماء کرام پر. یہاں بھی جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ اور علماء دیوبند کے ہاتھ میں. دیوبند کا وہ سپوت. کسی نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ تو علماء ہیں ہی نہیں. قائد اعظم نے کہا تھا میرے ساتھ ایک ایسا مولوی ہے. ان سیاستدانوں کو بتاؤ جو آج ہمارے سارے ان اسباب پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں. پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو گیا اور جن کو ہزاروں لیٹر مفت مل رہا ہے مہینے کا. قائد اعظم نے کہا میرے ساتھ ایک ایسا عالم ہے، اگر ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں اس عالم کو رکھ دو، اس کے علم کو رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں ہندوستان کے تمام علماء کو رکھ دو. وہ کون تھے؟ بولو بولو اونچی آواز سے یار، آپ کے بھی کوئی نالج معلومات میں اضافہ ہو. کہنے لگے میرے ساتھ حکیم الامت. کیا بات ہے یار، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا عالم ہے کہ اگر اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں تو ہندوستان کے تمام علماء کا علم اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آج علماء کی تذلیل ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھو، جن کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی علماء کرام پر بدزبانیاں کرتے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. لیکن انشاءاللہ مستقبل علماء کرام کا ہے. انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ. آج کفر کی چیخیں نکل رہی ہیں. کیا ملک پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ابو بکر کو رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا، عمر کو رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا، عثمان و معاویہ کو رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا؟ آج اس ملک پاکستان میں وہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ خلفائے راشدین نہیں لکھنا، خلیفہ راشد نہیں لکھنا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے زیارت بستر مرگ پہ اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا ڈاکٹر صاحب ملک پاکستان حاصل کرنے کے بعد میری روح کو سکون ملا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام بھی قائم ہو جائے. لوگ پتہ نہیں قائد اعظم کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں. تاریخ کا حصہ ہے، پڑھیے. خلافت راشدہ کا نظام کس نے کہا؟ کہو بانی پاکستان.
پاکستان بن گیا 14 اگست 1947 رمضان المبارک کا مہینہ 27ویں شب، دوسرے دن گاندھی نے ٹیلی فون کیا، کس کو؟ قائد اعظم کو، مبارکباد دی۔ ہندو بڑے تیز ہوتے ہیں، ہندو بنیا ہے نا، ٹیلی فون پہ کہنے لگا محمد علی مبارک ہو، پاکستان بن گیا، خیر مبارک۔ دکھتی رگ پہ اس نے ہاتھ رکھا قائد اعظم کی، اس نے کہا سیکولر ہوا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا قائد اعظم سیکولر تھا، یعنی اسے کوئی دین کا واسطہ نہیں تھا، اسے اسلام نہیں نافذ کرنا چاہتا تھا۔ میں کہتا ہوں قائد اعظم کی تقاریر کے اقتباسات پڑھیں، ایک ایک تقریر میں اس نے قرآن کو پاکستان کا دستور کہا ہے، پڑھو، اللہ پاک ان کی زبانوں سے یہ کلمات کہلوا گیا۔ گاندھی نے کہا محمد علی ملک میں قانون کون سا لاؤ گے، دستور کون سا لاؤ گے، آئین کون سا لاؤ گے؟ اسے کہا شاید کسی باہر کے ملک کا ذکر کرے گا، برطانیہ کرے گا، امریکہ کا کرے گا، ہیں جی، اور بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وہ آئین اور دستور بنائے اور ملکوں میں رائج کیے، ماؤ، لیگن، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اللہ نے محمد علی جناح کی زبان سے جو جملہ نکلوایا نا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے کام ہے۔ پتہ ہے قائد اعظم نے کیا کہا؟ قائد اعظم نے کہا گاندھی صاحب آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں کون سا دستور لاؤ گے، کون سا آئین نافذ کرو گے، کون سا ضابطہ حیات لاؤ گے، مجھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دستور اور ضابطہ حیات اور میرے ملک کا آئین تو قرآن کی صورت میں 1400 سال پہلے کا بن چکا ہے۔ آج اگر ہم پاکستان، اس ریاست پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت پہ مبنی نظام نافذ کر دو۔ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، قرآن یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، نظام زندگی ہے، دستور العمل ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھو گے کہ اللہ اس ملک پاکستان کے جو منہ بند خزانے ہیں نا، اللہ ان کے منہ بھی کھول دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کھولے گا۔ تو آخر میں اپنے ان خیالات کو ان 2 شعروں پر ختم کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ ظلم کی رات بڑھی حد سے، یہ ظلم ہی ہو رہا ہے نا پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے بولو؟ ظلم ہی ہو رہا ہے نا ہر جگہ پہ۔ ظلم کی رات بڑی حد سے سویرا کر دے، مولا کیا کر دے؟ سویرا کر دے، یا تو منظر کو بدل دے یا مجھے اندھا کر دے۔ مولا دیکھا نہیں جاتا، دیکھ سکتے ہو بیٹیوں اور بہنوں کی عفت اور عزت کو تاتار ہوتے ہوئے، بولو دیکھ سکتے ہو عزتیں کن کے ہاتھوں میں؟ جو مربی، جو کردار کو بنانے والے، کریکٹر کو بلڈ کرنے والے لوگ ہیں، آج وہ عصمت و عفت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ظلم کی رات بڑی حد سے سویرا کر دے، یا تو منظر کو بدل دے یا مجھے اندھا کر دے۔ فکر انسان پہ محبت کے صحیفوں کو اچھال، فکر انسان پہ محبت کے صحیفوں کو اچھال، قلب انسان پہ یوں آئینہ تجلی کر دے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔